زبان لسان اللہ، اس کا ہاتھ ید اللہ، اس کا کان اذن اللہ، اس کی آنکھ عین اللہ، اس کا لقب ولی اللہ، اس کا بازو جنب اللہ، اس کا دوست رحمت اللہ، اس کا دشمن لعنت اللہ۔ رسول نے دیکھا کہ اللہ میاں نے میرے بھائی کا سارا سراپا اپنی طرف منسول کر لیا، تو بڑی زیرکی سے رسول نے جو کچھ بچا تھا اپنی طرف منسوب کیا۔ یا علی لحموں کا لحمی، راسوں کا راسی، دموں کا دمی، اے علی تیرا سر میرا سر، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اور کیوں جانے محترم، ابھی تک یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، علی نہیں ہے۔ اب وہ ابو طالب جو خود شاعر تھا، اب دیکھیں ابو طالب کی شاعری کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کی سلوات دیکھوں کہ ابو طالب کی شاعری کو بھی ایک آدھ دو شعر سننا چاہتے ہیں تو دیکھیں، سب سے پہلے نعت گو کا نام ہے ابو طالب۔ مسلمانوں نے نعت گو کا بڑا مرتبہ دے رکھا ہے، بے شک مرتبہ ہے، مگر یہ پیش نظر رہے سب سے پہلے نعت گو کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دیوان ابو طالب ہے میرے پاس، اور خدا کی قسم کس رخ سے کتنا اس کی وحدانیت اور محمد کی رسالت میں غرق ہو کے ابو طالب نے نعت کے اشعار کہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو 40 کفار آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اور آن کر کہا تھا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ اب ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ورنہ ہم اس کی سخت نوٹس لیں گے۔ تو محمد عربی سے حضرت ابو طالب نے کہا، بیٹا محمد، ابھی 40 کفار آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا ہے اور یوں کہا ہے۔ تو محمد عربی نے پورے حوصلے سے کہا کہ میرے شفیق چچا، اگر یہ کفار و مشرکین میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بھتیجے کا یہ حوصلہ، یہ ولولہ دیکھ کے ابو طالب نے شعر کہنا شروع کیا۔ پہلے سے تھوڑی کہا تھا، کہتے گئے قصیدہ بنتا گیا، نعت رسول بنتی گئی۔ سنا دوں شعر؟ بھائی اللہ میاں کا ابھی رہ گیا ہے نا، تو چلیں ابو طالب کا ایک شعر سن لیں، اس 40 شعر کا جو فی البدیہہ کہا۔ کہتے ہیں حضرت ابو طالب، واللہ لن یصلو الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا۔ اے میرے حبیب، اے میرے بھتیجے محمد، تم کھل کے تبلیغ کرو، خدا کی قسم یہ سارے عرب مل کے آ جائیں، جب تک یہ ابو طالب زندہ ہے تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ حضرت ابو طالب کے پاس نہ کچھ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، مگر اتنا بڑا چیلنج، واللہ لن یصلو الیک بجمعہم، سب جمع ہو جائیں، حتی اوسدا فی التراب دفینا، جب تک دفن نہ ہو جاؤں تراب میں تب تک کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا چیلنج، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، لشکر نہیں، فوج نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر سرلمہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اور کیا جانے محترم، تو ابو طالب بھی شاعر تھے، بہترین شاعر تھے، بہترین مداح تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ محمد عربی کی گود سے ابو طالب نے اپنے بچے کو لیا اور خانہ کعبہ کے پاس اپنی گود میں 16 رجب کی شام کو حضرت ابو طالب
اپنے بچے کو لے کے خانہ کعبہ میں آ گئے۔ اب 3 کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں۔ عالم اہل سنت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی کی کتاب کوکب درری، عالم اہل سنت علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ینابع المؤدب، عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ بسم الامرسلی کی کتاب ارجح المطالب۔ یہ تینوں کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور میں صرف ترجمے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اشعار بعین ہی اسی طرح سنا رہا ہوں جس طرح ان کتابوں میں موجود ہیں، کہ غلاف خانہ کعبہ داہنے ہاتھ سے ابو طالب نے پکڑا، اور گود میں ان کا اپنا بچہ ہے جو بائیں ہاتھ سے سہارا دے کے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب اللہ سے خطاب کر کے، اللہ سے خطاب کر کے اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کی جس بڑے عالم تک رسائی ہے وہاں تک جا کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں ریکویسٹ کرے گا۔ اگر کسی کی بہت اڑان ہے تو سیستانی صاحب سے کہے گا کہ آپ ہمارے بچے کا نام رکھ دیں۔ مسلمانوں، جس ابو طالب کو تم کافر کہتے ہو اس کی رسائی خدا تک ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں خدا سے کہہ رہے ہیں، گفتگو کے انداز میں نہیں، نثر میں نہیں، شاعری میں، نظم میں کہتے ہیں حضرت ابو طالب، یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی۔ یعنی قافیہ ردیف دیکھیں، خدا کی قسم حضرت ابو طالب کا، ایک تاریک رات کے خالق اور روشن چاند کے مالک، اب تو بتا دے فی اسم ھذا الصبی، اس میرے بچے کا نام کیا ہوگا؟ تو اب یہ 3 کتاب کے جو میں نے حوالے دیے ہیں، اس میں شیعہ کتاب کا نام نہیں دیا ہے، اور اگر آپ کو شیعہ کتاب میں دیکھنا ہے تو شیخ عباسی قمی کی کتاب منتہی الاعمال میں دیکھیے، علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار میں دیکھیں جو مولا علی کی ولادت کے سلسلے میں موجود ہے۔ تو لکھتے ہیں یہ تینوں علماء اہل سنت کہ جیسے ہی ابو طالب نے خانہ کعبہ کے پاس اپنے بچے کو گود میں لے کر اس بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں نظم اللہ سے گزارش کی، تو سبز تختی پر اللہ چاہتا تو جبریل کو بھیج دیتا کہ جاؤ ابو طالب سے کہو تمہارے بچے کا یہ نام ہے، مگر بلا فصل علی کے لیے اللہ نے جبریل کا فصل بھی برداشت نہیں کیا۔ توجہ دینا معاملہ آج ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے۔ ایک سبز تختی آسمان سے نازل ہوئی جس میں 4 مصرے تھے، جن 4 مصروں کا خالق پروردگار عالم تھا۔ اللہ نے 4 مصروں کی ربائی اشعار علی کے حق میں کہے، اور وہ 4 مصرے یہ تھے، ان 3 کتابوں میں جا کے دیکھیں کہ خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتخب الرضی علی من شامخ علی علی اشتق من علی۔ اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، میں اللہ تم دونوں کو اس بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں جو تقی ہے، جو پاکیزہ ہے، جو نقی ہے، اور تم نے مجھے اللہ سے اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں کہا ہے، تو ابو طالب میں اللہ کیا نام رکھوں؟ کوئی نام نہیں، میں بھی علی ہوں، تیرا بیٹا بھی علی۔ تو مولانا حسن امداد صاحب کی حیات کے 2 روشن پہلو، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک شاعر اہل بیت کی حیثیت سے، تو کیا عزت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان کے اعمال کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا، ان کی نیک اولادیں خود اعمال صالحہ کا سلسلہ، ان کے اشعار جب تک پڑھے جاتے رہیں گے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، نامہ اعمال میں ان کے وہ ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو بحیثیت شاعر کے کیا مرتبہ ہے،
اب ظاہر ہے کہ شاعر اہل بیت کی عظمت خود ایک موضوع ہے، خود اس کے لیے کئی مجلسیں چاہیے، لیکن آئیے ایک پہلو شاعر اہل بیت کا فرزدق کے حوالے سے عرض کروں کہ ہشام بن عبد الملک جو ذل سبحانی، ذل مانے سایہ، ذل کے مانے سایہ، سبحان پروردگار اللہ کا سایہ، ارے جس کے رسول کا سایہ نہیں تھا تو پھر ان کا سایہ کہاں سے ہو گئے؟ بھئی رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا نا، ان کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ عمر ابن خطاب سے جب پوچھا گیا کہ رسول کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا تو بہت ہی فرینکلی حقیقت بات کہی، کہا کہ بھئی رسول کے جسم کا سایہ کیسے ہوتا؟ اگر سایہ ہوتا تو ہم صحابہ کے پیر جس میں محمد سے بننے والے سائے پر پڑتے، اور اللہ نے عظمت رسالت اور احترام پیغمبر کے پیش نظر یہ گوارا نہیں کیا کہ نبی کے جسم سے بننے والے سائے پر ہم صحابہ کے پیر پڑ جائیں۔ تو مہدی حسن وائی جلال پوری بحیثیت خطیب ملت جعفریہ، تمام شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نجی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیلیہ شافعی مالکی حنبلی سعودیہ پاکستان مصر شام ہر جگہ کے مسلمانوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی ہر صحابی کی اپنی جو عظمت تمہاری نظر میں ہے وہ جاری رکھو، مگر کسی کو علی کے مقابل میں نہ لانا، کسی کو علی کے مقابل میں نہ لانا، کسی کو علی کے مقابل میں نہ لانا، اس لیے کہ سب وہ ہیں جو جس میں محمد سے بننے والے سائے پر پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ میرا علی دوش محمد پر قدم رکھتا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، لیکن یہ گفتگی ناگزیر ہے۔ نہیں، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں خطابت کو طول زیادہ نہ دوں کہ کسی محترم سامع کو سماعت کے محاذ پر مجھ سے نبردآزمہ ہونا پڑے۔ شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا۔ تو ہشام بن عبد الملک آ گیا خانہ کعبہ کے پاس، لاکھوں کا مجمع، ہمیشہ لاکھوں کا مجمع طواف میں رہتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا میری آمد کی، مجمع اسی طرح مصروف طواف ہے، اسی طرح لوگ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کے ہٹ جائیں گے اور میں اکیلے طواف کروں گا، مگر مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا کہ اتنے میں وارث حرم سلطان کعبہ فرزند رسول دل بند علی حضرت امام زین العابدین سید الصالحین تشریف لائے۔ مجھے بڑا اطمینان ہے کہ آپ میرے لفظوں کی حرارت اور فقروں کی تڑپ اور جملوں کے اضطراب کو محسوس کر رہے ہیں، اس لیے میں کوئی لفظ بربنائے بخل بچا نہیں رہا ہوں۔ جیسے ہی کعبے کے قریب پہنچے زین العابدین، سارا مجمع خود اس کعبہ عقیدت کا طواف کرنے لگا۔ ہشام بن عبد الملک پریشان کہ میں بادشاہ ہوں، یہ تو امام ہیں، مگر میرا کسی نے رسپیکٹ نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ میں کہوں گا ہشام تو بادشاہ ہے، یہ امام ہے، جو بزور تلوار جسموں پر حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، جو بزور کردار دلوں پر حکومت کرے اسے امام کہتے ہیں۔ تو اب وہ ایک شخص نے ہشام بن عبد الملک سے کہا، عباسی خلیفہ سے، کہ بھئی یہ ہیں کون؟ چوتھے امام کے لیے جانتا تھا، پوری حقیقت جانتا تھا، مگر تجاہل عرفانہ کے تحت کہا، جان کے انجان ہو گیا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو فرزدق جو شاعر اہل بیت تھا، حالات سے مجبور ہو کے اس فاسق کے دربار کے میں رہتے تھے فرزدق، اور وہاں سے وظیفہ ملتا تھا، منتھلی پے ہوتا تھا اور اسی سے خرچہ چلتا تھا۔ لیکن جہاں اہل بیت کی عظمت آ جاتی ہے، شاعر اہل بیت کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ توجہ دیں،
ہشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاعر ہے بیت فرزدق نے کہا. ابھی ریحان اعظمی نے فرزدق عصر کہا نا حسن امداد صاحب، تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں فرزدق کے سلسلے میں 2-4 منٹ گفتگو کروں. بزرگان محترم 40 شعر پھر کہے ہیں فرزدق نے، اور میں اس کا ترجمہ کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. کہتا ہے فرزدق او ہشام تو انہیں نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے سے ان کی عظمت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں مکہ پہچانتا ہے، انہیں ہل پہچانتا ہے، انہیں حرم پہچانتا ہے. یہ تو تقی ہیں، یہ تو سخی ہیں، یہ اتنے کریم ہیں اور اتنے سخی ہیں کہ اگر تشہد میں لانا آتا تو ان کی زبان پہ کبھی لانا آتا. فوراً ہی ہشام نے فرزدق کا نام رجسٹر سے خارج کر دیا. اب منتھلی پیمنٹ بند. مولا نے خانہ کعبہ کے پاس 12,000 درہم پر مشتمل ایک تھیلی بھیجی. 12,000 درہم آج کئی لاکھ ہو گئے، بڑی ویلو تھی اس وقت بھی، ہے نا. تو 12,000 درہم دیے فرزدق کو، خود نہیں دیا، بھیجوایا. خود دے کے دیتے وقت کی شرمندگی سے بچایا. جتنا بھی سمجھ لے کافی ہے نا. اب یہ ایک ایسی حساس اور جذباتی اور تصوراتی چیز ہے جس کے لیے مجھے لفظ نہیں مل رہے ہیں. سید سجاد خود سامنے نہیں آئے تاکہ لیتے وقت میرا شاعر خجالت و شرمندگی سے بچا رہے. خادم کو بھیجا، یہ میرے شاعر کو فرزدق کو 12,000 درہم کی تھیلی دے کے آؤ. تھیلی دی فرزدق کو، کا امام نے دی. میرے مولا نے دی ہے؟ ہاں فرزدق، مولا امام زین العابدین نے دی. اب جن کو سبحان اللہ کہنے کا حوصلہ نہ ہوگا انہیں الگ سے صلوات پڑھ کے ثواب کے بیلنس کو برابر کرنا پڑے گا. معاملہ مولانا کا نہیں ہے، معاملہ مولا کا ہے. توجہ نہ ذہن محترم. وہ 12,000 درہم کی تھیلی دیکھیں. شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت کتنا مزاجن بے نیاز ہونا چاہیے. جا کے میرے مولا سے، بھائی لفظوں کو صرف سنیے گا نہیں، سنبھالیے گا اور افہام و تفہیم کے مراحل سے بہت تیز گزاریے گا. کا جاؤ تھیلی میرے مولا کو دے دو. خادم سے فرزدق کہہ رہے ہیں، شاعر اہل بیت، اور کہہ دو کہ میں نے یہ مدح خلوص سے کی تھی، مال دنیا کی لالچ میں نہیں کی تھی. یہ مدح میں نے انتہائی اخلاص اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر کی تھی مولا، مال دنیا کے تصور میں نہیں کیا تھا. خادم نے لا کے تھیلی مولا کو دی. مولا نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیے بھی، وہ خادم لیے ہے ہاتھ میں، ہے نا، ہاتھ میں نہیں لیا. بات کہہ رہا ہے خادم فرزدق کی، تو مولا سجاد کہتے ہیں فوراً لے جاؤ. اور یہ کہتے ہوئے دوبارہ تھیلی دو 12,000 درہم والی کہ فرزدق یہ ہماری مدح کی اجرت نہیں ہے. بھیا میں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے میں رکا رہوں گا. یہ ہمارے بیان فضائل کی مدح کی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بیان فضائل کی کوئی اجرت نہیں ہو سکتی. بھئی ذرا ڈیپ میں جائیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بیان فضائل کی کوئی اجرت نہیں ہے، شاعری کی کوئی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مدح چاہے شاعری اور ذاکری میں ہو اس کی کوئی اجرت نہیں ہے. جا کے فرزدق سے کہو یہ اجرت نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اسے قبول کر لو. اس لیے کہ ہم اہل بیت کی بھی مجبوری ہے، جو دے دیتے ہیں واپس نہیں.
در صلوات۔ دیکھیں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچی، اتنا بس کہہ دوں آخر میں کہ دیکھیں خدا کا تو یہ مزاج ہے کہ وہ دے کے لے لیتا ہے۔ بالفطر اس کو بالوں پر دیا تھا، لے لیا، ریزن جو بھی ہو، مگر اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ دے کے کبھی واپس نہیں لیتا۔ تو بس بزرگان محترم، مولانا حسن امداد صاحب کی سوئم کی مجلس، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں تدفین میں شریک ہوں گا اور مجلس سجون پڑھوں گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہزادے نے اپنے اس شاعر اور ذاکر اور محب کے لیے بندوبست کیا، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے، ان کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اور دیگر خاندان اور اہل خانہ کو سب جمیل عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو بھی خدا سلامت رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی اولاد کو میں اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے ان کے اصحال ثواب کا مختلف انداز میں بندوبست کرتے رہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک عام شخص نہیں تھے، وہ ایک عظیم زرعی صدی کے کارساز تھے۔ شاعر کی حیثیت سے میں کبھی سوچتا ہوں کبھی کہ ہمارے معصومین نے بھی اپنے اظہار مصائب کو شاعری ہی کا ذریعہ بنایا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی مصیبتوں کا ذکر نثر میں نہ کر کے نظم کی، سبت علی مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیانی۔ آپ یقین مانیں یہ شہزادی کا جو شعر ہے مرثیے کا، یہ 7 شعر ہیں اسی وزن پر۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ایک ہی شعر سناتے ہیں، مگر یہ شعر خود ایک قیامت ہے۔ میں نے پوری ادبی اور شاعری تاریخ میں کسی نبی رسول اور کسی کو بھی اظہار مصائب کے لیے وہ انداز نہیں دیکھا جو شہزادی نے منتخب کیا۔ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ امام حسین نے اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا تو نظم کو ذریعہ بنایا۔ علی اصغر کو لے کے پانی مانگ رہے ہیں، اور اس موقع پر خاص طور سے ہم شیعہ یاد آئے حسین کو۔ یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ ہمیں یاد رکھا، ورنہ اتنی مصیبتوں میں کون یاد رکھ سکتا ہے۔ نام لے کے ہمیں یاد کیا، کہتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ماز بن فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگا تھا، مگر ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ سید سجاد علیہ السلام جب شام کی مصیبت کا ذکر کر رہے تھے تو پھر شاعری کے ذریعے مصیبتوں کا اظہار کیا۔ کا اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیب۔ عزاداران سید الشہداء بی بی زینب، بی بی ام کلثوم نے بھی مصیبتوں کے اظہار کو شعری کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھیں کہ شام کا قید خانہ جہاں مسلسل دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، اور یہ سلسلہ سال بھر تک رہا۔ آپ کو میں کیسے واضح کروں کہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس کا اثر کیا ہوا۔ چہرے کی جلدیں اڑ گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، خاص لوگوں نے بھی
اہل حرم کو نہ پہچانا۔ یزید کی مومنہ اور محب اہل بیت زوجہ ہند جو شہزادی زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور جو شہزادی زینب کے گھر مدینے رہتی تھی، جب اس کے حسن کا چرچا ملعون یزید نے سنا تو چند جلاد صفت سپاہیوں کو بھیج کر طاقت کے زور پر مدینے سے بلوا لیا۔ لیکن جب ہند چلنے لگی ہے تو شہزادی زینب کے قدموں پر گر پڑی۔ شہزادی، میں بجبر جا رہی ہوں، مگر جہاں جا رہی ہوں کبھی تشریف لائیے گا۔ عزادارو، حسین کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھ دی ہند نے۔ بڑی مومنہ تھی اور قرآن کی بڑی عارف تھی ہند، یزید ملعون کی زوجہ۔ بالکل ویسے ہی یزید کی زوجیت میں آئی ہے ہند کہ جیسے آسیہ فرعون کی زوجہ تھی یا جیسے نوار خولی کی زوجہ تھی۔ ہاں عزادارو، اب جو ایک چھوٹی سی بچی ہائے بابا کہہ کے روتی تھی تو ہند کی نیند اڑ جاتی تھی اور اسے نیند نہیں آتی تھی، اور کہتی تھی ہند، ابو عامر کی بیٹی ہند یزید کی زوجہ زینب کی کنیز کہتی تھی، یزید ذرا مجھے اجازت دے، نہ جانے کون سی بچی ہے کہ وہ شب کے سناٹے میں جب ہائے بابا کہہ کے روتی ہے مجھے نیند نہیں آتی، تو ذرا میں جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ اس بچی کو کیا تکلیف ہے، اگر مجھ سے ممکن ہو تو میں اس تکلیف کو دور کروں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، سینہ یاد کر کے روتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بچی یتیم ہے، تو ذرا جا کے دیکھوں کہ اس یتیمہ کا کیا حال ہے۔ اجازت تو نہ دی یزید نے، اور یوں مدتوں پھر وقت ٹل گیا، لیکن ایک دن غضبناک ہو گئی ہند، یزید مجھے بھی اجازت نہیں ہے شام کے قید خانے میں۔ کہا اچھا چلی جاؤ ہند۔ ہاں عزادارو، اب ہند اپنی 40 کنیزیں جو اس کی خاص تھیں، کہا دیکھو شام کے قید خانے میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے چلنا ہے۔ 40 کنیزیں سج دھج کے تیار ہو گئیں۔ ہند ظاہر ہے کہ وقت کی ملکہ ہے، اسے تو یہ نہیں معلوم کہ شام کے قید خانے میں میری شہزادی زینب ہے۔ عزادارو، مرزا دبیر اللہ مقامہ نے قید خانے میں ہند کی آمد کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور خدا سخن میرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کی آمد کو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ 40 کنیزیں آراستہ ہو گئیں، اور ہند نے اپنی 5 برس کی بیٹی رملہ کو بھی بہترین بندے پہنائے، بہترین کرتا پہنایا، اور اپنی بیٹی کو بھی ہند لے کے چلی ہے شام کے قید خانے میں۔ ایک کنیز ایک سونے کی کرسی لے کے چلی ہے تاکہ جب شام کے قید خانے میں وقت کی ملکہ ہند جائے تو اس کرسی پر بیٹھ جائے۔ عزادارو، بہرحال رات کا سناٹا، ہند آئی ہے، 40 کنیزیں ہیں، شام کا قید خانے کا دروازہ آیا تو پہلا منظر، قیامت کا منظر، ہند نے یہ دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیر میں بیڑی ہے، جس کے کمر میں لنگر ہے، جس کے گلے میں توق ہے، جس کا تکیہ شام کے قید خانے کی چوکھٹ ہے، جس کا بستر پتھریلی زمین ہے۔ ہند بہت غور سے اس قیدی کو دیکھتی رہی، کبھی چہرے کی شرافت کو دیکھا، کبھی آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقے کو دیکھا، کبھی سوکھے ہوئے لب دیکھے، اور بھرائی ہوئی آواز میں روتے ہوئے بڑی متاثر ہوئی ہند کہتی ہے قیدی ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ سید سجاد توقے گرا بار سے بول تو نہ سکے، ہتھکڑی پڑا ہوا ہاتھ اٹھا کے کہا، اشارہ کیا گویا بی بی آگے بڑھ جاؤ تو تمہیں تفصیلات معلوم ہوں گی۔ ہند 40 کنیزوں کے حلقے میں چلتی رہی، جناب فضہ ملی، بڑا قید خانہ تھا، کوئی چھوٹا قید خانہ نہیں تھا، ملی عزادار و فضہ۔ تو اب ہند کہتی ہے بی بی ذرا یہ بتا دو
کہ یہ جو قیدی ہیں اس قید خانے میں ان کی سرپرست کون ہے، اس کی مالک کون ہے؟ تو عزاداروں جناب سکینہ زینب کے پہلو میں بیٹھی تھیں اور پھر زینب تھیں، تو جناب فضہ نے کہا ہند وہ دیکھ جو بی بی اپنے دونوں پیروں میں سر ڈالے بیٹھی ہے اور اس کے پہلو میں ایک چھوٹی سی بچی ہائے بابا کہہ کے